اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو سائنس اور قرآن کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جدید سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ سورج کو ایک دن موت آئے گی اور سورج ایک چھوٹے سے ستارے کی طرح ایک چھوٹا سا دائرہ بن جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ التکویر میں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بھی نور ہو جائیں گے۔ جدید سائنس کے مطابق سورج میں موجودہ ہائیڈروجن گیس جل کر ختم ہو جائے گا اور سورج ایک سفید دائرے کی طرح ایک چھوٹا سا ستارہ بن جائے گا۔ سورج میں 1.5 سے 2 کروڑ ڈگری درجہ حرارت پائی جاتی ہے اور اس زبردست تپش کی بدولت اس کی ہائیڈروجن گیس مسلسل جلتے ہوئے ایک دوسرے عنصر ہیلیم میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، جو جلنے کے قابل نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت راکھ کی طرح ہے جو کسی چیز کے جلنے کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ سورج در حقیقت ایک چراغ کی طرح ہے جس کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہے۔ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت اسی کے جلنے کی بدولت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ ایندھن ختم ہو جائے گا تو چراغ بھی بجھ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا سارا ایندھن ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو کے رہے گا اور اس کی موت ہوگی۔ اس اعتبار سے سورج در حقیقت ایک بہت بڑا تھرمل پلانٹ ہے جو انسان کی خدمت بھی کر رہا ہے اور اسے ایک آنے والے دن کی خبر بھی دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روسی سائنسدان جارج گیمو نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام سورج کی پیدائش اور موت ہے۔ چنانچہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ سورج کے اندر بہت باریک مقدار میں ہائیڈروجن گیس موجود ہے جو مسلسل ہیلیم میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بالآخر ایک دن یہ پوری ہائیڈروجن جل جائے گی، تب اس کا تھرمو نیوکلیئر ری ایکشن بند ہو جائے گا اور وہ ایک بے حد ٹھنڈے جسم میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اگر قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں، سورہ التکویر میں اللہ پاک نے فرمایا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بھی نور ہو جائیں گے، چنانچہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کائنات اتفاق کے تحت وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا ایک خالق و ناظم ہے جس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اسے وجود بخشا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سائنٹیفک حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حیوانات و نباتات پیدا ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح چاند ستارے بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں سورج اور چاند ستاروں کی موت اور اختتام کا کائنات میں ایسی زبردست انکشافات موجود ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، جو سائنسی انکشافات کر رہے ہیں اور جو سائنسی تجربے کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے دنیا بنانے کا اور چلانے کا اور مٹانے کا سارا پروگرام پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ یہ دنیا جس خالق نے بنائی ہے وہی اس کو چلا رہا ہے اور وہی اس کو مٹائے گا۔ اور آج کل سائنسدان قرآن پاک زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اس سے زیادہ معلومات ملتی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پامان خدا۔